كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین، رب العالمین کی کبریائی بڑائی حمد و ثنا ہو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہی کی تکبیر ہے، اللہ ہی کی تسبیح ہے، اللہ ہی کی تحمید ہے. اسی کے لیے ہے ہر قسم کی بادشاہت. آج دنیا کے اندر بہت سے اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو حکمراں کہلاتے ہیں، بہت سے اپنے آپ کو ملک کہلاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ آج کس کے لیے ہے تمام تر بادشاہت؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیوں، رب العالمین نے ہمیں موقع دیا، زندگی دی، اور رب العالمین کے یوں تو ہر وقت ہم اللہ کے احسان فضل کے تلے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن رب العالمین جب مہولت دے ہمیں سال کی اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر دے تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا ہم پر اور مزید شکر لازم ہو جاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے مسلمان بھائیو، آج اس میدان پر بیٹھ کر ہم رب العالمین کے احسان کو مانیں، اب اس کے فضل کو مانیں اور اپنے دل سے یہ آواز کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. دنیا کے اندر رب العالمین نے انسانوں کو مختلف آپس میں رشتوں سے جوڑا ہے. یہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہوا کہ کسی کو باپ بنایا، کسی کو ماں بنایا. کبھی کوئی خالو بنتا ہے، کبھی کوئی کسی اور رشتے میں، کبھی کوئی داماد ہے اور کبھی کوئی بہنوئی ہے. یہ مختلف رشتے ہیں. بھائی بھائی ہے، بہن بھائی ہیں، مختلف رشتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. ایک تو بڑا جلد باز ہے، رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. آج یہ رشتے توڑے جا رہے ہیں، رشتے ختم کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے بدترین اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے رشتہ توڑے، بیٹی اپنے باپ سے رشتہ توڑے اور یہ کہے کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے واقعات ہیں، اس طرح کی آوازیں ہمارے کانوں میں سننے آتی ہیں، واقعات ہیں. کتنی بری بات ہے. اور مسلمان ملک میں رہتے ہوئے، ہندوستان میں رہتے ہوئے بات ان مظلوموں کی کرتا ہے جو دوسرے ملکوں میں ہے. دنیا کے کہیں پر بھی خطے میں مسلمان ہو، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک مسلمان کو درد ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسا درد ہے کہ ہم اپنے پہلو کے پڑوسی کو، بازو کے گھر والے کو دبا کر، اس پر ظلم کر اور فلسطین کے مظلوم کے لیے جھنڈا لے کر نکلے روڈ پر. میرے بھائیوں، یہی چیز ہے. وہ آدمی جو یہاں سے آواز اٹھاتا ہے شام کے مسلمانوں کے مظلومیت کی، لیکن گھر میں اپنے باپ سے ان بلند آواز سے بات کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے قطعی تعلق ہی کرتا ہے اور چاہتے ہیں کہ حکومت مل جائے. رب نے قرآن میں کہا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. کیا عجب ہے کہ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے، تمہیں مالک بنا دیا جائے زمین کا، تمہیں ذرا پاور حاصل ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد مچاؤ گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داریوں کو توڑ لو گے. کچھ زور نہیں ہے، کچھ طاقت نہیں ہے، پھر بھی رشتہ داریاں توڑتے ہیں. اور اگر زور مل جائے تو کیا کریں گے؟ بادشاہوں کے خلاف بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی، اور خود کا حال یہ ہے کہ اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر پا رہے، اپنے بچوں کے حق ادا نہیں کر پا رہے، بادشاہت کو اکھاڑ پھینکنے کی بات کرتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے. میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کا بہت احترام کرنا چاہیے. رب نے یہ کہا کہ تم سے کوئی عجب نہیں ہے کہ زمین میں تمہیں پاور دے دیا جائے تو
تم زمین میں فساد مچاتے پھرو وتقطعوا ارحامکم، اور رشتہ داریوں کو توڑ دو۔ کیا رب العالمین اس کا صلہ دیتا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو گونگا اور بہرا بنا دیا، ان کی آنکھیں بند، آنکھیں دکھ تو رہی ہیں چہرے پر لیکن دل کی جو نگاہیں ہیں، بصیرت ہے، وہ ختم کر دی گئی۔ افلا يتدبرون القرآن، پھر رب ہی سوال کرتا ہے کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں ام علی قلوبہم اقفالها، اللہ نے ان کے دلوں پر تالا مار دیا ہے۔ رشتہ داریاں جو اور آپس میں مل جل کر رہو۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ بھر ہم نے روزے رکھے، رب العالمین کے لیے یہاں پر ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک ہو جاؤ مسلمانوں، ایک ہو جاؤ، تمہارا رب ایک، نبی ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، تم ایک ہو جاؤ۔ بڑی عجب ہی بات ہو جائے گی دنیا کے اندر۔ یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، عمل میں لانے سے ہوگا۔ رشتہ داریوں کا احترام، آج مسلمان پریشان حال ہے، روزی کو لے کر تنگی ہے، پریشان حالی ہے۔ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ اگر تمہیں پسند ہے کہ تمہاری روزی میں کشادگی کی جائے، برکت دی جائے، من احب ان یبسط فی رزقہ، جس کو پسند ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اور اسی طرح سے آپ نے کہا وَإِن يُنْسَأَ لَوْ فِي أَثَرِهِ، عمر میں برکت ہو تو کیا کہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داروں سے تعلقات رکھے۔ پھر نبی نے، یہ مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت میں وضاحت کی کہ یہ نہ سمجھے آدمی احسان کے طور پر میں تو جوڑتا ہوں، لوگ مجھ سے کٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، وہ جوڑنے والا نہیں ہے جو جتنا کیا اتنا ہی بدلہ دیتا ہے، یہ جوڑنے والا نہیں ہے۔ ولکن الواصل الذی قطعت رحمہ وصلها، وہ آدمی جس سے رشتہ داریاں توڑی جاتی ہیں لیکن وہ ہے کہ آگے بڑھ کر رشتہ داریوں کو پکڑتا ہے، جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ کیوں اولاد ایسی ہوئی کہ آج والدین سے ہی سوال و جواب کرنے لگی؟ میرے بھائیوں، غور کرنا ہے، اللہ نے جن کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، جن کو باپ اور ماں بنایا ہے، میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، آپ اس بات کو یاد رکھو، رب نے یہ بڑی نعمت دی ہے اولاد، اور رب کہتا ہے کہ تم اس کی نعمت پر شکر کرو گے تو اور دے گا۔ اور اولاد کی نعمت پر شکر یہ ہے کہ ان کی نیک تربیت کی جائے، اچھی تربیت کی جائے، شفقت کے ساتھ رہا جائے، ان کے درمیان میں عدل کیا جائے، ایک دوسرے پر برتری محض اپنی دلی لگاؤ کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، جو ہے وہ برابر عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ تب تمہارے بچے تمہارے خلاف نہیں ہوں گے، تمہارے خلاف بات نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، آنے والے مسلمانوں، آج تمہارے دل خوشی سے لبریز ہے، آج عید کا دن ہے، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں ساتھ ہی ساتھ اپنے غریب بھائیوں کو بھی یاد رکھیں، کبھی ان کو فراموش نہ کریے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کو ایک ایسی بات سکھائی ہے کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، تم ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ما یحب لنفسہ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ غریب کو دینے کا مسئلہ آیا، پہنے ہوئے کپڑے دینا ہے، غریب کو دینے کا مسئلہ آیا تو سستے سے سستا چاول دینا ہے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا، اللہ کے نزدیک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے غریب بھائیوں کو ویسے ہی نہ سمجھو جیسا کہ خود اپنے لیے نیا کپڑا پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے نیا کپڑا پسند کرو، ویسے ہی تو یہ تو تمہاری ضرورت سے فالتو ہو گیا، اور بہت سی تمہاری وہ چیزیں جو تمہارے پاس زائد ہیں ان غریبوں کی ضرورت ہے۔ اور زیادہ تر مسلمان اپنے آپ کو جو ہلاک کر رہا ہے وہ اپنے خواہشوں کے لیے،
جذبات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج خوشی کا موقع ہے تو ہمیں اپنے بیمار بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بیماروں کی عیادت میں اتنا بڑا ثواب رکھا ہے شریعت نے، اگر صبح میں ہم اپنے بھائی کی عیادت کریں تو شام تک ہمارے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ شام میں اگر کریں ہم عیادت تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں بھی مسلمانوں نے صرف اس لیے ذریعہ بنا لیے، نہیں گئے تو ٹوکے جائیں گے، یا اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے، جاتا ہے موجودگی کا ثبوت کے لیے فوٹو کھچا کے آتا ہے تاکہ معلوم ہو۔ اللہ رب العالمین نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص لاؤ، انشاءاللہ زندگیوں میں برکت آئے گی۔ میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الصلاۃ، نماز کو یاد رکھو۔ تم جانتے ہو کہ جیسے ہی بنیاد رکھی جاتی ہے اسلام کی، اس کی دوسری ایک ہی نماز ہے، اور اس کو دین کا ستون قرار دیا گیا، اور تمام تر اعمال ظاہرہ میں سب سے پہلا اس کا درجہ ہے۔ یہ پہلا رکن ہے اسلام۔ جب کہا جاتا ہے بنی الاسلام علی خمس، تو اس کے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ معمولی سمجھ، یہ صرف رمضان کے مہینے میں فرض نہیں ہے۔ اگر تم اس کی پابندی کرو گے، رب العالمین کے یہاں ایک عہد ہے، رب العالمین نے عہد لے رکھا ہے کہ تمہیں جنت میں ڈالے گا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں رب نے اپنے بندوں پر اس کو فرض کیا ہے۔ ومن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقوقہن، جس بندے نے پورے حق کے ساتھ ان 5 نمازوں کو ادا کیا، کچھ اس میں سے ادھر ادھر کمی نہیں کی، کان لہ عہد عند اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، ضرور کرے گا۔ لیکن ومن لم یاتی منہن، جس نے وہ نمازیں ادا نہیں کی، فلیس لہ عند اللہ عہد، اب وہ عہد، وہ رب العالمین کا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ان شاء عذبہ وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، چاہے تو اس کو عذاب دے یا چاہے تو جنت میں ڈالے۔ لیکن عہد لینا چاہتے ہو تو 5 وقتہ نمازوں کے پابند بنو، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنو۔ زکوٰۃ کوئی تاوان نہیں ہے، یہ مختلف ہندوستان کے گوشوں سے سفرا آتے ہیں۔ میرے بھائی، اس زکوٰۃ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون غریب ہے، کون مسکین ہے۔ لوگ تعجب ہوتا ہے، دور دور تک بھیجانا چاہتے، لیکن اس کے ہی رشتہ دار ہے جو حق رکھتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو محرومین ہیں، جو کرتے تو ہیں لیکن کما نہیں پاتے اتنا کہ اپنا خرچ کر سکیں، یا خرچ کر لیں تو اگر کوئی بیماری کچھ آ جائے تو اس کو جھیل نہیں سکتے۔ ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں ہم کہ کون ہے ایسا، لیکن تعجب ہے مسلمانوں کے رہنے سہنے پر عظیم سسٹم ہے مسلمانوں کا، اپنے بھائی کا لقمہ نکالنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو تو بڑا جذبہ ہے خیر کا، بہت رفائی کاموں کا، پھر اس طرح کے بہت سے کاموں میں اعلان کرتے پھر رہے، مقرر بنے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں خود ہی حالات اب سے ابتر ہیں۔ لیکن یہ میرے بھائیوں، اپنے قریب سے دیکھنا، دور سے آنے والوں کو بھی دو، لیکن پہلا حق ہے ان کا جو تمہارے قریب ہے۔ اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے، کامیاب رہو گے۔ اس کے علاوہ میں ہلاکتیں ہیں، کامیابی صرف اور صرف اسی طریقے میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بہت زیادہ شکایت ہے ہمارے شہر کے اندر، خاص طور پر اور بھی شہروں میں جو لوگ پولیس محکمے میں، بڑی شکایت ہے۔ اللہ کی بندیوں، اس میدان پر
اللہ کے لیے اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خاص طور پر آج کے دن خطاب فرماتے تھے، کیونکہ آواز نہیں پہنچ پاتی تھی تو جا کر خطاب فرماتے تھے۔ اس لیے عید کے خطبے میں عورتوں کا حق ہے کہ ان کے بارے میں بھی بولا جائے۔ یہ شکایت ہے کہ اپنے شوہروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ شوہر تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو عورت شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، جب ایک عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور 1 مہینے کے روزے رکھتی ہے رمضان، اور الحمدللہ رکھے، نماز بھی پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، رب العالمین اس سے کہے گا ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنہ شئتی، اے اللہ، اے میری بندی، تو جس جنت کے جس دروازے سے چاہ داخل ہو جا، جس عورت کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ ان شوہروں کو یہ نہ جانو، ہو سکتا ہے اللہ نے درجے میں تمہیں اونچا بنایا ہو، گھریلو طور پر، پیسے کے طور پر، عہدے کے طور پر، علم کے طور پر، لیکن یاد رکھو یہ شوہر تمہاری جنت ہے، یہ شوہر تمہاری جہنم ہے۔ ان کے سامنے کبھی بھی اپنی حیثیت بتا کر اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ اسی لیے نکاح کے بعد اب بات نہیں چلے گی، شوہر اگر اجازت دے گا باپ کے گھر جانا ہے تب جائے گی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ نفل روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے۔ اتنا زیادہ اتھارٹی دی گئی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ دنیا کے قانون ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم جنس پرستی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف اور ڈر ہے تمہارے اندر تو اپنی شوہروں کی اونچی اور فرما بردار بنو، ان کے سامنے ہمیشہ ان کے سامنے سے احترام کے ساتھ رہو کہ رب العالمین کو تم راضی کر لے جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس من عمل یقرب من الجنہ الا وقد امرتکم بہ، دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، ابھی تو چاند پر بھی جانے کے صحیح معنی میں ثبوت نہیں، اس سے بھی اوپر چلی جائے، لیکن ایک مسلمان کے نزدیک نبی کا قول، نبی کی حدیث، نبی کا عمل، نبی کا فعل، یہ ہر ٹائم اس کے لیے سب سے اونچا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ عرش والے رب سے اترا ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ جب یہ احساس ہوگا تو میرے بھائیو، دنیا کی کوئی ترقی، کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، آپ کو مرعوب نہیں کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری راہیں بتا دی ہیں، جو تمہارے لیے خطرہ ہے وہ بھی، اور جو تمہارے لیے جنت تک لے جانے کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے، میں نے اس کو حکم دے دیا ہے تمہیں کرنے کا۔ وَلَا عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، کوئی بھی ایسا عمل جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے میں نے بیان کر دیا، اس کو روک دیا ہے۔ آگے کی جو باتیں ہیں میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر خاص طور پر ہمارے ان ملکوں میں جو فکر ہے رزق کی، روزی کی، اسی فکر میں آدمی 40 50 60 سال کا ہو کے مر جا رہا، بلکہ 30 سال پہ ہی ایسے ایسے حادثے ہو جا رہے ہیں جو ڈاکٹر بھی کہہ رہے کہ امید نہیں تھی کہ اس عمر پر ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ أَحَدُكُمْ رِزْقَهُ، کسی تم میں سے کسی کو بھی اس کا رزق تھکائے نہ، پریشان نہ کرے، روزی نہیں مل رہی ہے پریشان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فَإِنَّ جِبْرَائِيلَ أَلْقَى فِي رَوْعِهِ أَنَّ أَحَدًا مِّنكُمْ لَن يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم میں کا کوئی شخص جتنی اس کی روزی لکھی ہوئی ہے پورا کیے مر نہیں سکتا ہے، پورا کیے بغیر مر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں فاتقوا اللہ ایھا
اطلب واجلب واجمل فی الطلب، ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہو، ہمیشہ حلال تلاش کرو۔ فإن استطاب احد منکم رزقہ، اگر کسی کے رزق نے اس کو تنگ کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، اللہ کے واسطے وہ صحیح راہوں سے گھبرائے نہ، تھکے نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پریشانی اس کو ایسا کرے کہ وہ اللہ کی معصیت میں رزق تلاش کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کرے کہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ اپنا لے۔ تنگی ہو سکتی ہے، پریشانی ہے، کماتا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، جتنی بھی پریشانی ہے، اللہ کے لیے وہ پریشان نہ ہو، حرام راستے پر نہ جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَتِهِ، تم رب کے فضل کو کبھی بھی اس کی نافرمانی کر کر نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اور اس میں اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم اپنے روزی کو تلاش کرو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ روزی کے لیے پریشان ہے تو حرام طریقہ ہرگز نہ اپنائے، کیونکہ اللہ کی معصیت نافرمانی سے کبھی بھی اللہ کا فضل حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، ایک خاص بات وہ یہ ہے، نوجوانوں اپنے مقام کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ مسلمان اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، وہ جو بھی کرتی ہے ظاہر کو دیکھ کر کرتی ہے، کتنا بھی علم اوپر پہنچ جائے لیکن اس علم سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے جو رب نے عرش سے بھیجا ہے، جو رب کا بھیجا ہوا علم ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے کہا تھا، وہ عورت آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گوشے میں گفتگو کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن رب نے سن لیا اور سورہ مجادلہ نازل کر دی۔ حضرت عائشہ نے کہا دیکھیے میرا رب عرش پر ہے اور سب کچھ سنتا ہے، اس نے وحی نازل کر دی۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچاننا۔ کیوں؟ کسی بھی قوم کی ترقی میں، عروج میں، اس کو آگے لے جانے میں نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بڑوں کی سرپرستی ہے، نوجوانوں کی حرکت ہے، تبھی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں امت کی اصلاح ہو تو سب سے پہلا مقام ہمیں علم کے لیے اٹھانا ہوگا۔ اس عالم کی بربادی جہالت میں ہے، اس عالم کی تعمیر، اس عالم کی ترقی یہ علم میں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کہی تھی کہ فخراب العالم بالجہل، جہالت کے ساتھ عالم کی بربادی ہے، وعمارته بالعلم، اس کی تعمیر، اس کی ترقی علم کے ساتھ ہے۔ اور کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو اذا ظهر العلم في بلد او محلة قل الشر في اهلها، جب کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی آبادی میں جب علم پھیلتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کے اندر شرارت فساد کم ہو جاتا، لوگ ان کو بیوقوف نہیں بنا پاتے، جھوٹے وعدے دلا کر اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا پاتے۔ لیکن جب وہاں پر جہالت ہو تو جہاں پر جہالت بڑھتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ظہر الفساد والشر، سر چڑھ کر سر بولتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس بارے میں ہمیں بڑا ہوشیار رہنا ہے۔ علماء سے جڑو، منہج کو اپناؤ، ورنہ بڑے لوگ محنت کر کے اللہ کے یہاں کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ میں نے یہ بات اسی لیے کہی ہے کہ علم نہیں رہنے کی بنا پر اپنا خود جائزہ نہیں لیتے، لیکن دنیا کے حکمرانوں کو تان اور تشنیع، گالیاں، میرے بھائیوں یاد رکھو نبی نے سب کو ذمہ دار بنایا ہے۔ کہا لوگوں سنو، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم نے کہا شخص ذمہ دار اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا۔ اور بالترتیب آپ نے گنایا الامیر، امیر، حاکم، بادشاہ، ملک، جو بھی ہو، جو ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے، کیا ان کے ساتھ کیا، کیسا سلوک کیا، انصاف کیا، ظلم کیا۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا الرجل راع، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کے بارے میں غور کرے۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مسلم حکومت قائم نہیں ہو سکی، تم نے کیا کیا خلافت قائم کرنے کے لیے، یہ سوال نہیں ہوگا۔
آپ نے اسی لیے پہلے کہا امیر کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اگر اس نے ظلم کیا تو رب العالمین کے غضب کا شکار ہوگا، عدل کیا تو رب کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ لیکن تم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر پاتے، اپنے 4 لوگوں کو گھر کے نہیں لے پاتے، اور یہاں سے بیٹھ کر دنیا کو لڑا کر اور ساری حکومت قائم کر کے 5-10 روپے کی چائے پی کے نکل جاتی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ علم کی کمی کی وجہ ہے۔ مسلمانوں رب العالمین سے دعا کرو کہ رب العالمین ہمیں علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے جو ہمیں فتنوں سے بچائے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میرے بھائیو علماء سے جڑ کر رہنا کیوں ضروری ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جب فتنہ سر اٹھاتا ہے تو علماء فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ فتنہ ہے، لیکن جاہل اور عام آدمی جب سمجھتا ہے جب فتنہ سارے وبال کر کے فساد مٹا کر جانے لگتا ہے یہ فتنہ ہوا۔ اس لیے علماء سے جڑ کر رہنا ضروری۔ نوجوانوں تمہاری قوت، تمہاری طاقت علماء کے ساتھ جوڑو، حکمت عملی کے ساتھ کام کرو، جوش و جذبے سے نہیں، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کا ذریعہ بناؤ، نہ کہ فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بناؤ۔ یہ زمین تم کو دی گئی ہے، اس زمین پر اللہ کی آواز کو بلند کرو۔ اللہ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے خلافت قائم کرو، تم اپنے دلوں پر خلافت قائم کرو، تم خود اللہ کے مطیع و فرما بردار بنو، اپنے گھر والوں کو مطیع و فرما بردار بناؤ، اپنے پڑوسیوں کو بناؤ۔ بہت سے ہمارے غیر مسلمین بھائی ہیں آج تک ان کو دعوت نہیں پہنچی اسلام کی، ان تک دعوت پہنچاؤ اور خود قرآن کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پر تدبر اور غور نہیں کرتا، اس کے لیے ویل ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے رب العالمین سے دعا کرو رب العالمین ہمارے سینوں کو کھول دے، علم نافع کے لیے کھول دے۔ فتنے فساد شر کا وقت ہے، رب العالمین ہماری حفاظت کرنا۔ رب العالمین اگر تو نے حفاظت نہیں کی تو بڑے فتنے ہیں، پتہ نہیں ہم کب کس فتنے میں پڑ جائیں۔ رب العالمین اس میدان پر بیٹھ کر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی ہے، کیونکہ تیرے نبی نے سارے طریقے وعدے کر دیے ہیں اطاعت کے اور سارے گمراہی کے راستے بیان کر دیے ہیں، اسی کو پکڑ کر لے کر ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین تیری جو حبل اللہ تیری رسی ہے اللہ اس کو ایک ہو کر تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم احوال المسلمین فی کل مکان، اللہم اصلح علماء المسلمین، اللہم اصلح زعماء المسلمین، اللہم اصلح شباب المسلمین۔ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ، اس سے پہلے ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے کہ تیری رسی کو نہیں پڑھتے ہیں، اے اللہ اسی طرح پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کو دل کی آنکھوں کو کھول دے رب العالمین، ہمیں ہر وقت رب العالمین تیری شکر گزاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے آج اس میدان میں نہیں، رب العالمین تیرے یہاں جا چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان ہے، یقین ہے، ہم بھی تیرے یہاں جانے والے ہیں۔ رب العالمین بڑے گناہگار ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے ایمان ہے ہمارا رب بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ رب العالمین ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے، جو ہم نے اعلان کر کے کیے ہیں، جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں، رب العالمین جن کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، رب العالمین وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی اصلاح فرما، ان کے اندر دینداری کا جذبہ پیدا فرما، علم کے نام پر فحش اور اس طرح سے غلط چیزوں سے رب العالمین مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرما، مسلم نوجوان بچیوں کی رب العالمین حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ رب العالمین جو قرض میں دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضے کے راستے کو بنا دے۔ رب العالمین وہ شام، فلسطین، سری لنکا، ہندوستان کہیں بھی ہے مسلمان، اللہ اگر وہ ظلم کے شکار ہیں تو ان کو ظلم سے بچا دے، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھ اسلام پر باقی رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو، رب العالمین اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔